دیکھیے پاکستان تحریک انصاف آج نہیں پہلے بھی ہائی جیک ہوئی تھی. پہلے اجرتی سیاستدانوں نے اس کو ہائی جیک کیا اور کچھ پارٹی کے کنگلے تھے, وہ کنگلے جو تھے آج ارب پتی ہیں, انہوں نے اس کو ہائی جیک کیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں نے فارن فنڈنگ کیس کیا تھا کہ اتنی بڑے پیمانے پہ بے ضابطگی ہو رہی ہے, کرپشن ہے پارٹی کے اندر, تو یہ مجھے کہتے تھے کہ یہ ایزی لوڈ ہے. آج وہ تمام کی تمام ڈاؤن لوڈ ہو گئے اور سیاسی پناہ گاہوں میں چھپ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے اس کے لیے مزید خطرے ہیں, خطرات بڑھیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس الیکشن میں ایک باضابطہ ایک جماعت کے طور پہ حصہ لینا, ہم سمجھتے ہیں مزید اس میں مشکلات آئیں گی. اب چند وکلا جو اندر جا کے جیل میں ملاقات کرتے ہیں اور باہر آ کے ایسا لگتا ہے جس طرح بے نامی پریس ٹاک یا بے نامی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم اس الیکشن کو جو انٹرا پارٹی کا جو نام پہ جو ایک فراڈ اینڈ فساد ہوا ہے, ہم اس کو مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں. اور یہ بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ میں ایسے وکلا جن میں بڑے نامور وکلا ہیں جو مجھے اور آپ کو صبح شام درس دیتے ہیں آئین کے بارے میں, قانون کے بارے میں, فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں, جو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین, جمہوریت اور قانون کی کیا اہمیت ہے, آج وہ اس فارس اور اس فراڈ کا چہرہ بنے. یعنی ایک بہت بڑی افسوسناک پہلو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک انہوں نے اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو ہمیشہ کے لیے ڈسٹروائے کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی نفی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے الیکشن, انٹرا پارٹی الیکشن سے جو ابھی جو یہ کوشش کی گئی ہے, پاکستان تحریک انصاف پہ جو بلے کا نشان ہے اس کے لیے مزید خطرے ہیں, خطرات بڑھیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس الیکشن میں ایک باضابطہ ایک جماعت کے طور پہ حصہ لینا, ہم سمجھتے ہیں مزید اس میں مشکلات آئیں گی. اور یہ تمام تر ذمہ داری ان لوگوں پہ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے چہرہ بنے ہوئے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے یہ کیسے الیکشن ہے کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین شرکت نہیں کر سکتے. آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا بنیادی مقصد پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں اس حوالے سے حقائق رکھنے ہیں, اور آئندہ کا جو ہمارا لائے عمل ہوگا انشاءاللہ اس پہ ہم جو ہم عمل کریں گے اور جو اقدامات اٹھائیں گے اس حوالے سے آپ سے بڑی مختصر سی باتیں کرنی ہیں. سب سے پہلے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اور وہ یہ کہ جو ہمارے تمام تحفظات تھے کہ یہ پارٹی کا الیکشن نہیں ہونے جا رہا, یہ محض ایک سلیکشن ہے, اور وہ آج ثابت ہو گیا. دنیا کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ اس کو یہ نام دیا گیا الیکشن کا, جبکہ نہ ووٹر لسٹ تھی, نہ ورکرز کو موقع دیا گیا کہ وہ کاغذات نامزدگی جمع کراتے اور پھر اس کی اسکروٹنی ہوتی اور پھر اس کے بعد ووٹنگ ہوتی. یہ تمام عمل اس جو آج جو کچھ ہوا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا آئین ہے جس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی, لیکن اس سے بڑھ کر یہ پاکستان کی آئین کی خلاف ورزی ہے. وہ کیسے؟ پاکستان کا آئین یہ گارنٹی کرتا ہے کہ ہر شہری جو پاکستان کا ہے وہ اپنی فری ول آزاد اس کے ساتھ کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ بن سکتا ہے, اور اس سیاسی جماعت کی جو سیاست ہے اور ڈیموکریسی جو ہے اس کے اندر جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کا حصہ بن سکتا ہے. تو یہ ہمارے جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ وہ انفرنج ہوئے ہیں, ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے اس کو پامال کیا گیا. تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. دوسرا یہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا اپنا آئین ہے یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کا اس کے بھی شکوں کی خلاف ورزی ہے. اور اس الیکشن میں ایک بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم میں اچانک نمودار ہوئے ہیں چند وکلا کی شکل میں, انہوں نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں ان کی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے, ان کی حیثیت کو پامال کیا گیا ہے, اور یہ چیز جو ہے یہ بالکل ناقابل قبول ہے. کیونکہ میں پاکستان تحریک انصاف کا جو فاؤنڈنگ ممبر ہوں, ہم نے ایک آئین تشکیل دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا 1997 میں. اوریجنل آئین جو تھا اس میں بھی کمیٹی میں تھا, حامد خان صاحب تھے, اس میں معراج محمد خان مرحوم تھے, اس میں فوزیہ قصوری تھیں,
اس میں سعید اللہ نیازی جو عمران خان کے فرسٹ کزن ہے اور جو فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی پنجاب کے، وہ بھی تھے. ہم نے اس آئین میں اس چیز پہ دھیان دیا تھا کہ یہ ایک جمہوری جماعت ہوگی اور جمہوریت کے جو اصول ہیں وہ سب سے پہلے خود اپنائیں گے. اس آئین میں 2 ٹرمز 3 سال کی چیئرمین کے لیے مختص کی گئی تھیں کہ وہ الیکٹڈ 2 ٹرمز کے لیے ہوں گے. اس کے بعد وہ ڈبار ہو جائیں گے پارٹی کے چیئرمین بننے سے. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف شخصی تسلط سے آزاد ہو. پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی سیاست پاکستان میں انٹروڈیوس کرائے کہ جس کے ذریعے لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اس کا فیصلہ کریں، نہ کہ کچھ بند کمروں میں چند لوگ بیٹھ کے یا چند وکیل بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ پارٹی کی قیادت کون ہو، اس کی قیادت کون کرے گا. آج جو کچھ ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فراڈ اور فارس ہوا ہے، ایک ناٹک ہوا ہے جمہوریت کے نام پہ. بائی دا وے پاکستان تحریک انصاف کے آئین میں کوئی کیئر ٹیکر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ ایک معاملہ ہے جس کو محدود عرصے کے لیے اس کو کیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی ایک لمبی تاریخ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پہلے جس میں ورکرز نے بھرپور شرکت کی وہ 2013 کے الیکشنز تھے. اس میں 1 سال لگا اور اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی. اس کے بعد ورکرز میں شعور تھا، ورکرز کا پریشر تھا، جس کی وجہ سے ایک الیکشن ٹرائیبیونل بنا جسٹس وجی کے نیچے، جس نے اس الیکشنز کو مسترد کیا اور اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی نشاندہی کی، کرپشن کی نشاندہی کی. لیکن افسوس اگر اس وقت پارٹی کے چیئرمین جسٹس وجی کی وہ سفارشات مان لیتے تو یہ ایک سیاسی جماعت ادارہ بن جاتی ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ تجاویز مانی جاتی، انہوں نے جسٹس وجی کو ہی پی ٹی آئی سے فارغ کر دیا. اس کے بعد ایک نیا الیکشن کمیشن بنا، پھر ورکرز کو ایک لالی پاپ دیا گیا کہ ہم اب شفاف الیکشن کرائیں گے. اس کے لیے جو اس وقت کا الیکشن کمیشن نیا بنا اس میں تسنیم نورانی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. انہوں نے جب اس کے قواعد و ضوابط ترتیب دینا شروع کیے تو پھر ایک خوف کی لہر دوڑی اور ان پریشر ڈالا گیا کہ نہیں، اس طرح ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، جس کی وجہ سے پورا کا پورا پی ٹی آئی کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کو استعفیٰ دینا پڑا. اور اس کے بعد جو عمل ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو تازہ ترین انٹرا پارٹی الیکشن ہے یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. یہ کووڈ کے زمانے میں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے 1 سال مانگا کہ آپ ہمیں 1 سال دیجئے کہ ہم اس ٹائم میں یہ ایک شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کرا سکیں، لیکن وہ نہیں کرا سکے. انہوں نے اپنے آئین کی خلاف ورزی کی. اسی لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو تفصیلی فیصلہ دیا 17 صفحوں کا، اس میں ان تمام کوتاہیوں کی نشاندہی کی. اور یہ تمام تر ذمہ داری ان لوگوں پہ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے چہرہ بنے ہوئے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے یہ کیسے الیکشن ہے کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین شرکت نہیں کر سکتے.